بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے حدیث نمبر 10 کا ترجمہ، تشریح اور اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ترجمہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ تشریح، اسلام میں انسان کی جان، اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے معنی ہی امن و سلامتی کے ہیں۔ مسلمان کی صفت تو یہ ہے کہ وہ خود کو بھی سلامت رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں، سب کی جان، مال اور عزت کی تکریم برابر ہے۔ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تمام انسان برابر ہیں۔ جان کی حفاظت اور اسلام میں قتل کی سختی سے ممانعت۔ کسی کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہوں میں شدید ترین گناہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اسلام تو انسانیت کی تکریم کا درس دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف مسلمانوں بلکہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے انسانی جان کو ہمیشہ عزت و حرمت حاصل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا کفر کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ مسلمان کے مال کی حفاظت۔ اسلام جان کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے مال کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ ہر انسان جو کماتا ہے وہ اس کا خود مالک ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضے جما لے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے پاس اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا حصہ بطور گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ یعنی لوگوں کے اموال کے مقدمات کو حکام تک مت لے جایا کرو تاکہ ان کے ذریعے تم لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ گناہ کے طریقے پر کھا جاؤ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا اس میں کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ایک دوسرے کے اموال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا تھا، اے لوگو، تمہارے خون، مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ تمہارے خون، مال اور عزت ایسے ہی محترم ہے جس طرح آج کا دن یعنی یوم عرفہ، جس طرح یہ ماہ مبارک یعنی ذی الحجہ، جس طرح یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ محترم ہے۔ یقیناً تم سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور تم سب سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر انسان اس مال و دولت اور جائیداد کا مالک ہے جو اس نے خود کمایا ہو یا اسے وراثت میں ملی ہو، اسے کسی بھی طرح اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔
اسلام ہر شخص کو اس کے مال و جائیداد کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ غیر مسلموں کے مال و جائیداد اور ملکیت کے تحفظ کا ضامن ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم کسی کا بھی مال غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت، اسلام ہر فرد کی عزت کی قدر کرتا ہے، ہر شخص کی عزت نفس محترم ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی بے عزتی کرے یا اس کی توہین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے خون، مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ تمہارے خون، مال اور عزت ایسے ہی محترم ہے جس طرح آج کا دن یعنی یوم عرفہ، جس طرح یہ ماہ مبارک یعنی ذی الحجہ، جس طرح یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ محترم ہے۔ یقیناً تم سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور تم سب سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے لوگو، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسلام میں سب کی عزت برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اے لوگو، تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا گیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی و پرہیزگاری میں زیادہ ہے۔ انسان سارے ایک آدم کی اولاد ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے میرے پاؤں تلے ہیں، اب نسلی تفاخر کے سارے دعوے ختم کر دیے گئے ہیں، اب باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے آخری خطبہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، اس کا تمسخر کرنا، اسے ذلیل کرنا، بہتان تراشی کرنا اور اس کی غیبت کرنا سخت منع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچیں، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، اور اسلام میں تو کسی انسانی جان کی حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے اموال کی حفاظت کریں، ان کے اموال کو ناحق طریقے سے نہ کھائیں۔ اسلام جان کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے مال کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ ہر انسان جو کماتا ہے وہ خود اس کا مالک ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ جما لے۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال روزی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ حلال روزی کا اہتمام کرنے والا کبھی روزی سے محروم نہیں رہتا ہے۔ لہذا اللہ پر توکل کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے لوگوں کے اموال کھانے اور حرام روزی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ کسی کو ذلیل کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس پر کسی قسم کا جھوٹا الزام لگانا اور اس کی غلطیوں کی تشہیر کرنا سب کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو لوگوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک حدیث نمبر 10 کا ترجمہ، تشریح اور اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق مکمل ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔